اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ لڑکے کا کس عمر میں سما؟ حدیث درست ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے مجلس علم میں حاضر ہو سکتے ہیں اور اہل علم ان سے خوش طبعی بھی کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لعاب دہن ناپاک نہیں ہے۔ باب نمبر 19 حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ماہ کی مسافت کا سفر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن فزازی رضی اللہ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ دریں اثنا ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب فرماتے تھے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کسی اپنے سے زیادہ عالم کو جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، قریب ہی کہیں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی علامات تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا تھا، جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بتانے سے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاشی کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ باب نمبر 20 علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ ہی اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے من کان منہا طائفۃ فلیسلم کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ نیس کاؤن جس کی جمع کیان ہے، اس میں زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے، اور
صف اس زمین کو کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ باب نمبر 21 علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ ربیعہ رائے کا ارشاد ہے، کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زنا کاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ باب نمبر 22 فضیلت علم کا بیان۔ حدیث نمبر 82 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرما دی۔ شاید ہی دین کا کوئی باب ایسا ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یا اثر نہ ملتا ہو۔ مسائل و احکام، فضائل و آداب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علوم حاوی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کا توڑ کرنے کے لیے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جیسی خود ساختہ حدیث بنا ڈالی۔ اس مقام پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو صدیق اکبر ہی ہیں، ان سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا رضی اللہ عنہم۔ باب نمبر 23 سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 83 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منع میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا، لا علمی سے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اس دن آپ سے جس بات کی بابت بھی پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ فائدہ، ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں کی پشت سے منبر کا کام نہ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحالت سواری واعظ کہنا، فتویٰ دینا درست نہیں۔ دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ خواہ مخواہ جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تقریر کی جائے، اس سے بچنا افضل ہے، تاہم ضرورت کے وقت اس کا جواز ہے۔ باب نمبر 24 جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دیا۔ حدیث نمبر 84 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا، میں نے ذبح سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ فائدہ، تعلیم و تبلیغ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خوب کھول کر ارشاد فرماتے تاکہ حاضرین کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہاتھ کے اشارے میں وہ صراحت نہیں ہوتی، نہ ہر انسان اسے سمجھ ہی سکتا ہے۔ ان تمام اشتباہات کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے بوقت ضرورت ہی اس کا جواز ثابت کیا ہے، عام حالات میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا، گویا آپ کی مراد قتل تھی۔